اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک اور لائیو پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم اس پروگرام میں چیک کریں گے کہ ہماری آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ ٹیکسٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم فیس بک پر اور یوٹیوب پر، ٹویٹر پر اور ٹک ٹاک پر ایک ساتھ لائیو ہیں، تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری آواز سب دوستوں کو ٹھیک آ رہی ہے۔ جب آواز کا کنفرم ہو جائے گا کہ ٹھیک آ رہی ہے تو پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے۔ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، جو احمدی مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے چینل بنایا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسٹریم کے دوران آپ کو نظر آتا رہے گا۔ ٹک ٹاک پر جو کمپیوٹر سے لائیو آنے کی آپشن تھی وہ میری فی الحال اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کو ایک کمپلینٹ کر کے کمیونٹی اسٹرائک جو ہوئی تھی، اس کمیونٹی اسٹرائک کی وجہ سے وہ 30 دن کے لیے لائیو جو ہے وہ کمپیوٹر سے نہیں آیا جا سکتا، لیکن موبائل سے اس طرح لائیو آیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اسکرین سیدھی اور صاف دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانی جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ اس کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں آپ کو اسکرین سیدھی نظر آئے گی۔ اگر آپ ٹک ٹاک پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو اسکرین جو ہے وہ تھوڑی آپ کو شاید اس میں مشکل ہو۔ میرا خیال ہے اس میں آپ موبائل کو ایسے سائیڈ کی طرف کریں گے، لینڈسکیپ کریں گے، تو آپ کو جو ہے وہ اس کا ویو جو ہے وہ کچھ بہتر نظر آئے گا۔ تو یہ اس پر چل رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آج کل بھی ہم نے لائیو کی تھی، اس میں آپ کو مختلف چیزوں کا تعارف کروایا تھا، ویب سائٹ بھی آپ کو دکھائی تھی جس کے اوپر مختلف قسم کا مواد ہے۔ آج بھی ہم آپ کو مختلف ویب سائٹس وغیرہ بھی دکھائیں گے، مواد دکھائیں گے، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب بتائیں گے۔ پروگرام کا نام ہمیشہ کی طرح ختم نبوت لائیو گفتگو ہے، اور اس میں ہم ختم نبوت پر بھی بات کریں گے۔ جو دوست اس میں لائیو میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ٹک ٹاک کا جو بات کرنے کا نظام ہے اس کے ذریعے شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 کام ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹک ٹاک کا جو بات کرنے کا نظام ہے وہ چالو ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس میں آپ ایک دن 60 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے لائیو آئیں، اور ایک دن 2 گھنٹے کے لیے لائیو آئیں، اور پھر تیسرے دن بھی لائیو کریں۔ تو یہ 3 کام جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ گیسٹ لینے کا جو سسٹم ہے وہ آن ہوتا ہے۔ تو وہ ہم کوشش کریں گے آج یہ دوسرا جو ہے ان کا کام وہ ہم پورا کریں، اور اس کے بعد پھر کل جب لائیو کریں گے انشاءاللہ تو اس سے پھر یہ بھی گیسٹ جو ہے لینے کا سلسلہ آن ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے آ کر اور اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہے، یا جماعت احمدیہ کا کوئی ممبر اپنی بات کرنا چاہتا ہے، ورنہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو غیر احمدی نام کے مسلمان ہیں ان میں سے لوگ زیادہ تر بات زبانی کرتے ہیں، توہین گستاخی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بندے کو لائیو لے کر گالیاں سننے کا یا اس سے لوگوں کو بھی تکلیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر بھی تکلیف ہوتی ہے ان کے دل کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو احمدی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے، تو کلمہ پڑھنے سے بھی یہ کہتے ہیں، کلمہ دیکھنے سے بھی ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا اور اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے سے بھی ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی کہ کیا کسی کو جب گالیاں آپ دیتے ہیں، اس کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا ان کے دلوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو یہ عجیب و غریب ان لوگوں کی سوچ ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ اس بات کی شاید کبھی آئے کہ خود جس کام کو یہ برا سمجھتے ہیں اپنے لیے، جیسے کہتے ہیں جی یہ قرآن جلا دیا انہوں نے،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو کام آپ خود اچھا نہیں سمجھتے کہ آپ کے ساتھ کیا جائے، وہ آپ خود دوسروں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود تو اس طرح کا کام دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ہم تو ایک مشورہ دے سکتے ہیں، آگے سے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اس نے وہی کرنا ہوتا ہے۔ جس کے مقدر میں گالیاں دینا اللہ نے لکھا ہے وہ شاید پھر گالیاں ہی دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بدل بھی سکتا ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی سعادت کو بدل سکتے ہیں، اور وہ کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے واقعی دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے رہنما ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے اعمال کے لیے، تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو مانیں، ان کے جیسے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو یہ غیر احمدی نام کے مسلمان ٹک ٹاک پر بیٹھ کر یا دوسرے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر احمدی مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں یا احمدی مسلمانوں کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ان کے اس عمل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہوگی؟ یا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا عمل ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن دیکھیں آپ کہتے ہیں جی اسلام سے بھی بڑی محبت ہے اور ہم آپ کو اسلام کی محبت میں گالیاں دیتے ہیں، تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے تو وہ کام کریں جو اسلام میں اللہ نے بتائے ہیں۔ اسلام سب سے زیادہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یا آپ کی زندگی کا نمونہ ہے، اور آپ نے اس زندگی پر عمل کر کے بتایا ہے کہ یہ ہے اسلام۔ تو اگر آپ وہ کام نہیں کرتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں، یا وہ کام نہیں کرتے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب کہ ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے یا اسلام کی محبت میں احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ کام کرتے ہیں؟ اسلام قرآن کہیں کہتا ہے کہ گالیاں دو دوسرے کو، دوسروں کے بزرگوں کو بلا بلا کہو، کہیں بھی نہیں کہتا۔ تو بہرحال ہمارا تو مقصد جو بھی اعتراضات یہ کرتے ہیں، جو الزامات یہ لگاتے ہیں، ان کو واضح کرنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے، کھول کھول کر ان تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو غلط رستے پر چل رہے ہیں، جو شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں، ابلیس کے رستے پر چل رہے ہیں، وہ ابلیس کے رستے کو چھوڑ کر اللہ کے رستے کی طرف آ جائے۔ تو اللہ کا تو حکم یہ ہے بلاؤ اللہ کے رستے کی طرف، اچھی نصیحت سے اور اچھی بات سے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ آپ کو حقائق بیان کریں گے۔ اس میں آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے جو غلط بیانی آپ سے کی ہے، بعضوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، بعض جان بوجھ کر غلط معلومات جو ہیں وہ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو درست معلومات فراہم کریں، تاکہ آپ جو احمدی غیر احمدی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، جو غیر احمدی نام کے مسلمان ہیں، یا غیر مسلم ہے، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہماری بات سنتا ہے ان تک اسلام کا، حقیقی اسلام کا، احمدیت ہے ہی حقیقی اسلام کا نام۔ احمدیت جس کو آپ قادیانیت، مرزائیت، جو مرضی کہہ لیں، حقیقت نام بدلنے سے نہیں بدلتی۔ جیسے نمک کا نام چینی رکھ دینے سے، نمک والی بوری کے اوپر چینی لکھ دینے سے نمک کی حقیقت تو نہیں بدلتی، نمک نمک ہی رہتا ہے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کا نام ہی احمدیت ہے۔ اس کو آپ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے مرزائیت کہہ دیں، قادیانیت کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جس طرح بریلویت، دیوبندیت، شیعت اور اس طرح دوسرے فرقوں کا نام اسلام رکھ دینے سے وہ حقیقی اسلام نہیں بن جاتا۔ کیونکہ دیکھیں یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ہی دین دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی دیوبندیت بھی اسلام ہے، وہابیت بھی اسلام ہے، شیعت بھی اسلام ہے، بریلویت بھی اسلام۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4-5 دین تو نہیں لے کے آئے، وہ تو صرف ایک ہی دین لے کے آئے تھے، وہ ان میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی لائیو سٹریم کرتا ہے، جو بھی انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر آ کر بات کرتا ہے،
وہ خود یہ بتائے کہ ہاں ہم کہتے ہیں کہ احمدیت ہی وہ ایک سچا فرقہ ہے، سچی جماعت ہے جو اس دین اور اس مذہب کو پیش کرتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں باقی سارے جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، جیلمی، غامدی، جتنے بھی یہ رنگ برنگے فرقے ہیں، یہ سب 2 نمبر اسلام پیش کرتے ہیں، یہ درست اسلام پیش نہیں کرتے، یہ خود مولوی کا اپنا گھڑا ہوا، اپنا بنایا ہوا اسلام جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، حقیقی اسلام یہ پیش نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے 72 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا، اور اس کی نشانی پوچھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا انعامدار نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو جس بات پر یا جس حال میں تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، وہ فرقہ، وہ جماعت، اس کی پہچان بھی یہی ہوگی کہ وہ بھی اسی حال پر ہوگا اور وہ بھی انہی کاموں کو کرے گا، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کے کام کیے جائے گے، یعنی کہ میری حالت سے بھی ان کو پہچانو گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کا رسول کا نام لینے کی وجہ سے کون کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کے منکر برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ جماعت احمدیہ نہیں ہے؟ کیا احمدی مسلمان ہی وہ جماعت نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور کیا احمدی مسلمان ہی نہیں ہے جو دنیا کے سامنے حقیقی اسلام پیش کر رہے ہیں، امن کا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی فرقے نہیں ہیں جو دنیا کے سامنے ایسا اسلام کا چہرہ پیش کرتے ہیں جس سے دنیا کو اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے؟ یہ قرآن کیوں لوگ جلاتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ کارٹون کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ نام کے مسلمان کام ہی اس طرح کے کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے خدا اللہ تعالیٰ اور باقی جتنے بھی اسلام کے متعلق چیزیں ہیں ان سب کی توہین ہوتی ہے۔ اب قرآن وہ اس لیے جلاتے ہیں، دیکھیں جی، یہ قرآن کے اندر مسلمانوں کے عمل کے مطابق، یا جو عام نام نہاد مسلمان ہے، غیر احمدی مسلمان، ان کے کہنے کے مطابق قرآن جو ہے اس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہے کہ کافروں کو قتل کر دو، یا اس طرح کی جو کام یہ کرتے ہیں دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی مل کر، کہ عام راہ چلتے لوگوں کو قتل کرنا، خودکش حملے کرنا، مسجدوں میں خودکش حملے کرنا، کسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا جھوٹا الزام لگا کر اس کو قتل کر دینا، اس کو تنگ کرنا، تو اس طرح کے کام جب آپ کرتے ہیں تو اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اور دوسرے غیر مسلم ممالک کے اندر لوگ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، معاذ اللہ، توہین کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ جو دوست ابھی مختلف جگہ پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، جو بھی فورم آپ کا ہے، یا اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو اس پروگرام کو شیئر کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، اور ہم پھر اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں گے۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ جو جماعت کے آفیشیل فورم ہیں، جیسے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے، جماعت کی ویب سائٹیں ہیں، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ جو ہے MTA انٹرنیشنل، اس کے کئی چینل ہیں، اور مختلف چینلز کے اوپر مختلف جو ہے وہ پروگرام لگائے جاتے ہیں، بعض یورپ کے لیے ہیں، بعض ایشیا کے لیے ہیں، بعض پوری دنیا کے لیے ہیں، بعض امریکہ کے لیے ہیں، بعض افریقہ کے لیے ہیں۔ تو وہ ضرور اگر آپ ادھر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اگر آپ افریقہ والا اس میں حصہ دیکھیں تو اس میں افریقنوں کے لیے الگ پروگرام ہے، خود افریقی جو دنیا ہے ان کی افریقی زبانوں کے اندر وہ پروگرام جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، وہاں حضرت خلیفۃ الخامس کے خطبات ہیں یا دوسرے مختلف پروگرام ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کو بھی دیکھا کریں، ان کے بھی لنک وغیرہ شیئر کیا کریں۔ تو اسی طرح جو یوٹیوب ہے اس کا چینل ہے مائنڈ روسٹر میر، اس پر یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، میں اس کا لنک آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اور اس میں آپ
جو ہے وہ یوٹیوب کا یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹ نہیں بنانا پڑتا، ڈائریکٹ آپ اس سے پروگرام جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جگہ پر اس کو شیئر بھی کر رہا ہوں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے، اور ہم جو حقیقی اسلام احمدیت ہے اس کی تبلیغ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ احمدیت کی تبلیغ کا مطلب ہی ہے حقیقی اسلام کی تبلیغ۔ احمدیت اور حقیقی اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ احمدیت، آپ سے بھی میں نے عرض کیا تھا جو پروگرام دیکھتے ہیں، کہ آپ بھی جس حد تک توفیق ہو جو بھی آپ کام کر سکیں اس کے مطابق آپ ضرور کیا کریں، لائیو پروگرام کیا کریں یا ویڈیو ریکارڈ کر کر چڑھایا کریں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ یہ کام، لیکن یہ ہے کہ غلط معلومات نہ پھر فراہم کریں، کہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ غلط ہی بات جو ہے وہ لائیو کر کے بتاتا رہے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر آپ کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر آپ کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں تو آپ کوئی کتاب پڑھ کر سنائیں، جو اعتراضات کے جوابات میں کتابیں بنائی گئی ہیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ اگر اعتراضات کے جوابات والی کتابیں نہیں تو پھر آپ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کے مختلف جگہ سے اقتباس لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ جیسا کہ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ احمدی مسلمان جو ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو، تعلیمات کو نہیں جانتے۔ انہوں نے صرف مولویوں کی سٹریموں کے اندر جو ہے وہ سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، اور خود انہوں نے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں نہ پڑھی ہیں نہ دیکھی ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ درست معلومات نہیں ہوتی۔ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب جو ہے وہ ان کو پڑھ کر سنائیں گے تو اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کے اعتراضات کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں کیا کیا باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جماعت احمدیہ کی مختلف ویب سائٹوں کے اوپر مختلف مواد پڑا ہوا ہے، کتابیں ہیں، کوئی وہ پوسٹیں بناتے ہیں۔ اگر آپ ٹویٹر پر جائیں یا آپ انسٹاگرام پر جائیں تو وہاں وہ مختلف قسم کی پوسٹ بنا کر شیئر کرتے ہیں، آپ ان پوسٹوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے بھی آپ کو توفیق ہو آپ ضرور احمدیت یعنی حقیقی اسلام جو ہے اس کے پیغامات کو، اس کی باتوں کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کیا کریں، تو اس سے ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں کو جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کو ضرور فائدہ ہوگا، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس کو سننے والے بنیں گے۔ جب کوئی کسی بات کو سنے گا تو پھر یہ بھی امید ہے کہ وہ اس بات کو سنے گا، پھر دیکھے گا، پھر سمجھے گا، ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے سمجھ جائے اور اس سمجھنے کے بعد وہ اس پر عمل کرے یا اس کو مان لے۔ جماعت احمدیہ کو ماننے کا یہی مطلب ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا حقیقی دین اس کو مان لیں، اور پھر یہ کوشش کریں کہ ساری دنیا کے اندر وہ حقیقی دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام پھیل جائے۔ یہی احمدیت کو ماننا ہے، یہی احمدیت کی تبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ احمدیت کچھ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائے تاکہ دنیا اس کو مانے، اور اس کا پھر آخر پہ مقصد یہ ہے کہ دنیا انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن جائے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی مشن نہیں ہے۔ یہ نیچے ایک فیس بک کا پیج ہے ahmadimuslim.de، اس کا بھی میں شیئر کر دیتا ہوں لنک، جہاں یہ ویڈیو اس وقت لائیو چل رہی ہے، تو آپ اس کو بھی وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں یوٹیوب والوں کو یا اس طرح جو مختلف فورم ہے وہاں ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔
پرائیویٹ چیٹ، تو میں اس کو ابھی شیئر کر کے پھر میں آگے بات کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ لنک جو ہے وہ میں نے یوٹیوب وغیرہ پر بھی شیئر کر دیا ہے، تاکہ فیس بک کا، تاکہ آپ فیس بک پر یوٹیوب پر فیس بک والا دیکھ سکیں. اگر کسی کو یوٹیوب میں دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو فیس بک پر دیکھ لے، وہاں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ جو ٹک ٹاک ہے، اس کا مجھے عجیب و غریب اس کا نظام ہے کہ جب یہ ویڈیو لائیو ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں ویڈیو بعد میں نظر نہیں آتی، پبلک کو نظر نہیں آتی کسی وجہ سے. وہ بعد میں شاید مجھے آہستہ آہستہ پتہ چل جائے، لیکن یہاں پبلک کو ویڈیو بعد میں نظر نہیں آتی. اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر شیئر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ویسے پبلک کو یہ ویڈیو بعد میں نظر نہیں آ رہی. تو اس کے لیے مائنڈ روسٹر میر فیس بک یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو فالو کر لیں. اس میں پوری ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈڈ پڑی ہوتی ہے، اس میں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، کلپ کاٹنا چاہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں وہاں سے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح فیس بک کا پیج ہے ahmadimuslim.de، وہ وہاں پر بھی ویڈیو جو ہے وہ لائیو جتنی بھی میں کرتا ہوں، گھنٹے کی ہو 2 گھنٹے کی ہو، وہ ساری وہاں پڑی ہوتی ہے. تو وہاں سے بھی آپ اس ویڈیو کو لائیو جو ہے وہ بعد میں سٹور ہو جاتی ہے وہاں ویڈیو، اور اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں جو یہاں اگر فرض کرو لائیو کسی نے آنا ہے، کسی دوست نے، تو وہ میں فی الحال اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کر سکتا ہوں. وہاں سے جو بندہ لائیو آتا ہے وہ اگر بات کرتا ہے تو وہ باقیوں کو سنائی نہیں دیتی، یوٹیوب والوں کو، ٹویٹر والوں کو اور ٹک ٹاک والوں کو. تو وہ میں آپ کو خود بتا دوں گا کہ وہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. وہ جو فیس بک کا پیج ہے ahmadimuslim.de، وہاں پر جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، یا میں وہ بتا دوں گا کہ وہ کیا سوال پوچھ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. اگر کوئی لمبی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ کسی ایسے طریقے سے اس کو آنا چاہیے جس سے باقی بھی اس کی گفتگو جو ہے وہ سن سکیں. یہ فیس بک کا پیج ہے ahmadimuslim.de. اس پر ایک رفاقت علی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قادیانی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سکرین پر، وہ میسج میں کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں، کہتے ہیں جی قادیانی انگریزوں کو خود کاشتہ پودا ہے، اٹ از ناٹ ریلیشن ود اسلام. تو یہ جہالت ہے ان لوگوں کی، یہ جاہل ہوتے ہیں بیچارے. مولوی سے جو بات سنتے ہیں وہی آگے پھیلا دیتے ہیں. ان کے خود نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ کوئی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم صرف سکول جانے کا نام نہیں کہ سکول گئے تو تعلیم آ گئی. تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تحقیق کی ہو. سکول جانے سے تعلیم اس طرح نہیں آتی. تو یہ جو انگریزوں کا خود کاشتہ والی آپ بات کرتے ہیں، تو جناب انگریز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا یسوع مسیح کو خدا مانتا ہے. تو ہم تو اس کو وفات یافتہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے، وہ مر چکا ہے، وہ کشمیر کے اندر سری نگر میں اس کی قبر ہے، وہاں دفن ہے. تو یہ ایک ایسا انگریز پاگل تھا کہ جس نے ایسی قوم پیدا کر دی، پیسے اس کو دے کر ایسی قوم کو لگا دیا کہ جس نے اس کے خدا کو ہی مار دیا ہے. تو یہ ایک مثال آپ کو دی ہے. اگر عقل ہو آپ کے اندر تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا، کوئی ایسا پاگل جو ہے وہ بندہ نہیں ہے دنیا میں، یا قوم نہیں ہے جو انگریز کو، جو کسی کو پیسے دے کر ایسی جماعت بنا دے ساری دنیا میں، یہ بات پھیلائے کہ ان کا خدا مر گیا ہے. وہ تو ساری دنیا میں پیسے لگا کر یہ بات عام کرنا چاہتے ہیں، کرسچینٹی کو عام کرنا چاہتے ہیں، عیسائیت کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح خدا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ وہ ہمیں کھڑا کر دیں کہ لو جی احمدیو، ساری دنیا میں یہ بات پھیلا دو کہ جو کرسچنوں کا خدا ہے وہ مر چکا ہے، یسوع مسیح مر چکا ہے. ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں. تو یہ جو بھی مولوی آپ کو یہ چورن دیتا ہے نا، اس کو یہ پھکی دیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے جو یوٹیوب پر اور فیس بک پر شیئر کر دیا ہے اسٹریم یارڈ کا لنک. تو وہاں سے آپ لنک لے کر اسٹریم یارڈ میں لائیو آ سکتے ہیں. جو اسٹریم یارڈ میں جانتے ہیں، میرا خیال ہے اس کا شاید اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، تو وہاں سے آپ لائیو آ سکتے ہیں اسٹریم یارڈ کے اندر. تو وہاں سے پھر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور آپ کی بات جو ہے وہ فیس بک کے ahmadimuslim.de پیج پر ریکارڈ بھی ہو جائے گی. یہ دیکھ لیں، یہ ابھی MTA پر چل رہا ہے کہ احمدی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. یہ غیر احمدی نام کے مسلمان عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جی ان کا کلمہ بھی اور ہے، ان کا قرآن بھی اور ہے، ان کی نماز بھی اور ہے.
تو یہ سب جھوٹ ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں. جس طرح آپ لوگ آخری نبی مانتے ہیں، آپ بھی مشروط آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی مشروط آخری نبی مانتے ہیں. تو یہ وہ ختم نبوت ہے جو ختم نبوت کا آپ کہتے ہیں جی ختم نبوت مانو. تو جتنی کو ختم نبوت آپ مانتے ہو اس سے بہت بہتر ختم نبوت خود احمدی مسلمان مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے پروگرام کا نام بھی ختم نبوت لائیو گفتگو ہے. تو ختم نبوت لائیو گفتگو پروگرام رکھنے کا نام رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ جو ختم نبوت کے نام پر احمدی مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کل میں نے ختم نبوت کے جو عقیدہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی اور آپ کو بتایا تھا یہ لقمان احمد صاحب جو لقمان محمد ان کا نام لکھا ہوا ہے، یہ ابھی آئے ہیں لائیو اس میں اسٹریم یارڈ میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہاں. تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال ابھی میں اپنی بات پوری کر لوں پھر ان سے کچھ گفتگو کریں گے. یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، شاید یہ پھر یوٹیوب وغیرہ بھی دیکھتے رہے ہوں گے جن سے ان کو پتہ ہے کہ کیسے ادھر اسٹریم کے اندر لائیو آنا ہے. تو جو بھی دوست لائیو آنا چاہتا ہے اسٹریم کے اندر وہ اس طرح سے لائیو جو ہے وہ گفتگو کے اندر کسی حد تک شامل ہو سکتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ختم نبوت، اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ قرآن کریم میں جو خاتم النبیین ہے اس سے یہ ختم نبوت لفظ بنا ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی مہر، اور یہ محاورہ بھی ہے. خاتم النبیین جو محاورہ ہے اس سے مراد ہے سب سے عظیم نبی، سب سے افضل نبی. اور جو دیوبندیوں کے بانی مدرسہ دیوبند ہیں، دیوبندیوں کے امام ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کے فرمان کے مطابق وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب ہے ایسا نبی جس کی نبوت ذاتی ہو. ان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی نبوت عرضی ہے. تو ذاتی اور عرضی کا کیا مراد ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو نام کے یہ 72 ناری فرقے ہیں ان کے اپنے عقائد کیا ہیں. یہ جب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں تو عوام سے حقائق کو چھپاتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے اپنے عقائد کیا ہیں. اس کو آئی تھا اس نے کر دی، اچھا صحیح ہے. لیکن بعضوں کو غلط فہمی بھی ڈالی گئی ہے. غیر احمدی جو ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. جو بعض غیر احمدی ایسے بھی ہیں کہ جن کو بات سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، کم ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں. ساری دنیا میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھائی جائے تو ان کو سمجھ آتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں سمجھ آتی. بعض ایسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں. بعض آتے ہیں جن کو سمجھ آ بھی جائے اس کے باوجود وہ غلط بات کرنا نہیں چھوڑتے، وہ غلط بات کرنی جاری رکھتے ہیں. تو یہ پھر مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. وہ اب ہر ایک بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو ابھی چونکہ لائیو اسٹریم میں ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے کوئی شامل نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا، تو ہم جو بات کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ لوگ سنتے بھی ہیں. اور جب بات لوگ سنتے ہیں تو اس سے احمدی مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو غیر احمدی نام کے مسلمان ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ کل میں آپ کو مختلف ویب سائٹس جو ہیں ان کا تعارف کروا رہا تھا، تو آج بھی میں آپ کو مختلف ویب سائٹس کا تعارف کرواتا ہوں. تو ہم آفیشیل ویب سائٹس کا بھی آپ کے سامنے تعارف پیش کریں گے، اور جو ذاتی کوششوں سے احمدی مسلمانوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں ان کا بھی تعارف پیش کریں گے. یہ بھی میری اپنی ویب سائٹ ہے جہاں میں MTA کی سٹریم چلاتا ہوں، mta.amuslim.org کے نام سے. یہ دیکھیں یہ ahmadi.org کے نام سے ویب سائٹ ہے، ahmadi.org. یہ میں آپ کو لنک جو ہے وہ دے دیتا ہوں. جو کوئی دوست واٹس ایپ گروپ سے یہ میسج دیکھ رہا ہے، یہ پروگرام دیکھ رہا ہے جو واٹس ایپ گروپ میں ہے، وہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی اس لائیو سٹریم کا جو ہے وہ لنک شیئر کر دے. ٹھیک ہے. فی الحال میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو سٹریم کا لنک ہے وہ
شیئر ابھی نہیں ہوا. میں جب کمپیوٹر سے جاتا ہوں تو مجھے یہ لائیو سٹریم نظر ہی نہیں آتی, یہ جو ٹک ٹاک کی ہے خاص طور پہ. یہ لائیو سٹریم مجھے اس میں کمپیوٹر میں نظر نہیں آتی کسی وجہ سے. تو ٹک ٹاک لائیو سینٹر لائیو, تو اس لیے میں وہاں پھر اس کو شیئر بھی نہیں کر سکتا, ظاہری بات ہے. لائیو ریپلیس ٹک ٹاک لائیو سینٹر, لرن اباؤٹ لائیو, آفیشیل نیوز, ویو مور, اینالیٹکس, اباؤٹ می. بہرحال وہاں لائیو سینٹر میں موجود ہوں, وہاں مجھے نظر نہیں آتی. میں اگر پروفائل میں جاتا ہوں تو وہاں بھی نظر نہیں آتی, اور میں اگر سرچ کروں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا لنک جو ہے یہ ٹک ٹاک کی لائیو سٹریم کا, یہ بھی مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں شیئر کر دیا جائے. لیکن میں وہاں دیکھیں میری ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, لیکن میری لائیو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. بہت اچھے. بہرحال وہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہے گا. اگر کوئی دوست واٹس ایپ گروپ میں اس کو شیئر کرے تو واٹس ایپ گروپ کا لنک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی مزید لائیو ختم ہونے کے بعد گفتگو کرنا چاہے تو وہ واٹس ایپ میں گفتگو کر لے, یا اپنے کسی غیر احمدی دوست کو گروپ میں لانا چاہے جو بات کرنا چاہے تو وہ بھی اس میں واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتا ہے, اور واٹس ایپ گروپ کے ذریعے وہ اپنا جو ہے مزید ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. تو یہاں دیکھیں یہ آفیشیل ویب سائٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ نان آفیشیل ویب سائٹس کے اندر اگر ہم جائیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی ویب سائٹ جو ہے, کل تھوڑا سا اس کا تعارف کروایا تھا, IPDF احمدی مسلم .de. یہ ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ مختلف آپ کو بتایا تھا کتابیں ہیں جو رکھی گئی ہیں. ایک یہ IPDF احمدی مسلم .de ہے, ایک IPDF2.amuslim.org ہے. تو یہ دو ویب سائٹس ہیں, ان پہ مختلف کتابیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. تھوڑا سا تعارف میں نے کتاب کا کروایا بھی تھا. یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ کو دکھائی تھی, یہ کرسچینٹی کے بارے میں ہے, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ٹائٹل یعنی کاسر صلیب بھی ہے, یعنی صلیب کے جو عقائد ہیں, کرسچنوں کے جو عقائد ہیں ان پر گفتگو کرنا اور ان کی تحقیق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ بھی ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. تو اس کے لیے جو تحقیق کرنا چاہتا ہے, جو کرسچنوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائبل کا مطالعہ کرے, بائبل کو سمجھے, بائبل کیا ہے. تو تھوڑا سا تعارف میں آج آپ کو کرواتا ہوں. یہ بائبل کے دو مین حصے ہیں, ایک کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ, ایک کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں. ان میں بعض ایسی کتابیں ہیں جو انہوں نے بائبل میں شامل کی ہیں اور ان کو الہامی مانتے ہیں. پھر بعض ایسی کتابیں بھی ہیں جن کو بعض الہامی مانتے ہیں, بعض نہیں مانتے. جیسے مشہور دو فرقے ہیں, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. تو جو رومن کیتھولک ہیں ان کی بائبل پروٹیسٹنٹ کی بائبل سے مختلف ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو جو کرسچنوں کو تبلیغ کرنا چاہیں. جو پاکستان سے باہر دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے, اور پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے, تاکہ جب آپ کرسچینٹی میں رہنے والے لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہیں, کرسچنوں کو تبلیغ کرنا چاہیں, تو آپ کے پاس اتنا مواد ہو, اتنا علم ہو کہ آپ غلط بات نہ ان کے سامنے کریں, یعنی بات تو کم از کم ٹھیک کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پرانا عہد نامہ ہے, یہ نیا عہد نامہ ہے. پرانے عہد نامے میں یہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک, یہ اگر آپ کرسچنوں کے چرچ میں جائیں گے نا تو آپ کو مفت میں اردو کی بائبل دیں گے, مفت بائبل دے دیں گے. وہ آپ پاس رکھیں, اس کو سمجھیں کیسے پڑھنا ہے, کیسی کتابیں ہیں. یہ مختلف, یہ 39 کتابیں ہیں اس کے اندر پرانے عہد نامہ کے. یہ پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے یہ اس کی بائبل جو ہے اس کے مطابق یہ والا بنایا گیا ہے. میں آپ کو بھی سارا اس میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے سمجھ لیں یہ وائٹ بورڈ ہے, تو میں اس کے اوپر آپ کو ساری وضاحت جو ہے وہ کروں گا. پروٹیسٹنٹ, یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے ایک. یہ نیا فرقہ ہے. جو سب سے پرانا فرقہ ہے وہ ہے رومن کیتھولک. رومن کیتھولک, روم جو ہے وہ اٹلی کا جو ہے وہ مین شہر ہے, دارالخلافہ ہے.
وہاں اس کی سارے یورپ پر حکومت تھی، یورپ پر اور ایشیا کے بعض حصوں پر حکومت تھی۔ تو تیسری صدی میں کرسچینٹی جو ہے وہ اس کا جو بادشاہ تھا ایک اس رومن امپائر کا، وہ کرسچن ہو گیا تھا، اور اس نے اس کو آفیشیل مذہب کے طور پر اس کو بہت زیادہ سہولیات دیں، جس کی وجہ سے کرسچینٹی بہت زیادہ پھیلی ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ رومن کیتھولک فرقہ بنا ہے، جن کی کتاب جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ کی کتاب سے اس طرح مختلف ہے کہ پروٹیسٹنٹ کی جو کتاب ہے بائبل، اس میں بعض ایسی کتابیں ہیں جو شامل نہیں کی گئیں، اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے، صرف اس بات کو فی الحال سمجھیں کہ کرسچینٹی کے دو مین فرقے ہیں، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن مین دو فرقے ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رومن کیتھولک انگریزی بعضوں کو اگر پڑھنا نہ آئے تو میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں کس طرح یہ اردو میں لکھا جاتا ہے، اللہ خیر کریں۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا رومن کیتھولک اور دوسرا کیا ہے جی؟ پروٹیسٹنٹ۔ انگریزی میں پروٹیسٹ کرنا کہتے ہیں احتجاج کرنے کو۔ تو یہ فرقہ کوئی آج سے 500 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اس کا بہت بڑا جو تھا پروٹیسٹنٹ فرقہ، یہ 1500 سال تک دنیا میں سب سے بڑا فرقہ جو ہے وہ رومن کیتھولک تھا۔ 1500 سال یعنی کرسچینٹی پیدا ہونے کے 1500 سال تک۔ تو آج سے 500 سال پہلے، واہ یہ کدھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جانا چاہیے ایسے، ہاں 500 سال پہلے یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ بنا تھا، اور جرمنی کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا مارٹن لوتھر۔ یہ مارٹن لوتھر جو ہے، اس نے یہ تصور پیش کیا کہ جو رومن کیتھولک ہے اس میں خلیفہ کی طرح ایک پوپ ہوتا ہے، اور وہ پوپ جو ہے وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، اور اس کے نیچے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اس میں بائبل کو ترجمہ کرنے کی پابندی تھی اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ تو مارٹن لوتھر نے کہا کہ نہیں، بائبل کو ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس نے پھر جرمن زبان میں بائبل کا بہت پہلے ترجمہ کیا تھا، بہت زمانے پہلے، جرمن۔ تو اس کے ذریعے پھر یہ پروٹیسٹنٹ تحریک، پروٹیسٹ انہوں نے کیا کس کے خلاف؟ پوپ اور رومن کیتھولک کی جو ساری منوپلی تھی اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کیا۔ اچھا، یہ رفاقت علی صاحب پھر پوچھ رہے ہیں، ان کا ساتھ اچھی بات ہے، کوئی غیر احمدی دوست دیکھ رہا ہے تو اس کے سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ رفاقت علی صاحب پوچھ رہے ہیں جی، مرزا طاہر رائٹ ان اے بک ان اولڈ ایڈیشن حضرت صاحب مرزا غلام احمد ڈیتھ آن ٹوائلٹ، از اٹ رائٹ؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کرسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دے جی ایک پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فلاں فلاں جگہ پر فوت ہوئے تھے، تو اگر آپ اس کو مان لیں گے تو اس کو بھی مان لیں۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا جواب مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلے ثبوت لائیں، کوئی کتاب ہو جس میں ثبوت ہو، بنیادی عقائد پر بات کریں، ختم نبوت پر بات کریں۔ یہ مولوی نے جو جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں صرف نفرت پیدا کرنے کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ آپ جتنا مرضی سوچتے رہیں، اس کا ان باتوں کا ہزاروں دفعہ جواب دے چکے ہیں، اب بھی دیتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی مولوی کہتا ہے نا یہ بات اس طرح ہے، تو آپ کوئی کتاب اسے کہ مجھے دکھاؤ، ہاں کون سی کتاب میں لکھا ہے، وہاں آپ پڑھیں اور پھر ہم سے وہ کتاب پیش کر کے سوال کریں۔ آپ کہتے ہیں پرانی یہ کتاب میں لکھا ہے مرزا طاہر نے، یہ بالکل آپ نے اپنے پاس سے گپ گڑی ہے، یہ تو کوئی مولوی بھی نہیں کہتا۔ آدھی بات اپنے پاس سے آپ نے گاڑ لی ہے، آدھی مولوی کی طرف منسوخ کر دی ہے، تو کچھ شرم حیا بھی بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ پیدا ہو جائے آپ میں، مشکل کام ہے لیکن چلیں کوشش تو کریں نا۔ ٹھیک ہے جی، بومبے بلیک۔ یہ مارٹن لوتھر کا میں بتا رہا تھا کہ یہ جرمن تھا، اس نے پھر جرمن زبان کے اندر ترجمہ کیا تھا بائبل کا، جو انٹرنیٹ کے اوپر مل جاتا ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے، ان کی جو کتابیں ہیں وہ یہ والی ہیں پرانے عہد نامے کے اندر، اور یہ ہیں نئے عہد نامے کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کتابوں کے نام میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ ہے پیدائش، یہ انگریزی میں نام ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں اگر کتاب کا نام آپ لکھیں تو وہ اس کو فلٹر کر لیتا ہے۔ جیسے میں سلاطین ایک کتاب ہے، وہ لکھتا ہوں تو وہ کتاب آ جاتی ہے، پھر اس پر کلک کریں اگر آپ تو وہ کتاب کھل جائے گی اس طرح۔ یہ پیدائش کتاب ہے، اس کے 50 باب ہیں،
اور جس باب پر آپ جانا ہو اس پر کلک کریں تو وہ کتاب اس باب کے سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں آ جائے گا، اور اس کو پھر آپ اگر صفحہ اول پر کلک کریں تو آپ کو پہلے پیج پر لے جائے گا۔ اسی طرح انگریزی زبان میں بھی یہ مل جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بنیادی چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل کیا ہے۔ یہ بائبل جو آج کل کرسچن بائبل پیش کرتے ہیں وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ یہ ساری پرانے عہد نامے کی کتابیں ہیں، یہ ساری نئے عہد نامے کی کتابیں ہیں لیفٹ سائڈ پہ، اور یہ کتاب ان 39 کتابوں سے مل کر پرانا عہد نامہ بنتا ہے۔ پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء، یہ 5 کتابیں جو ہیں ان کو یہ یہودیوں کی بنیادی کتابیں ہیں۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، تناخ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 بنیادی کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء۔ اس میں دنیا کے شروع ہونے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اور انہوں نے جو قانون دنیا کے سامنے پیش کیے وہ کرسچن یا یہودی دعویٰ کے مطابق اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یشوع ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بائبل کے مطابق میں بتا رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ کیا ہے وہ میں ان باتوں کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ میں بائبل یا کرسچنوں اور یہودیوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ بائبل ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یشوع جو ہے وہ ایک ساتھی تھا۔ میں نے یہ پوری کتاب اللہ کے فضل سے بائبل کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہے، پرانا عہد نامہ بھی، نیا عہد نامہ بھی۔ میرے پاس کافی ساری بائبلیں پڑھی ہیں دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر۔ میرے پاس ہبریو میں بائبل پڑھی ہے، میرے پاس یونانی زبان میں پڑھی ہے، جرمن زبان میں ہے، انگلش زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، کئی زبانوں میں ہے۔ اور اس کا اصل ٹیکسٹ جو ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہاں پڑھا ہے، اور اس کی مزید تحقیق جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ ایسی معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی جو کسی اور فورم پر آپ کو نہ ملتی ہیں، نہ ہی شاید کبھی ملیں۔ تو آپ میں سے اگر کوئی بندہ تحقیق کے لیے مزید اس پر تحقیق کرے یا ایک گروپ جو ہے وہ تحقیق کرے تو وہ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے یشوع۔ یشوع جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، ان کا ایک جنرل تھا۔ اس بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے واپس آئے ہیں تو وہ کنعان پہنچتے پہنچتے رستے میں فوت ہو گئے ہیں، تو پھر یشوع جو ہے وہ ان کا ساتھی، یشوع ابن نون میرا خیال ہے اس کا نام تھا، جوشوا یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اس نے پھر ان لوگوں کو آگے لے کر وہ گیا ہے۔ تو اس نے پھر جو ہے وہ جگہ کافی حد تک فتح کی۔ آگے قضات ہے، یہ دیکھیں انگریزی میں لکھا ہے ججز، یہ قاضی کی جمع ہے قضات، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔ یہ روت ہے، ایک عورت تھی، اس کی کہانی ہے اس کے اندر۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی کتابیں ہیں، یعنی مختلف سائز کی کتابیں ہیں۔ یہ سیموئل ہے، سیموئل جو یہودی تھے ان کے پاس پہلے صرف نبی ہوتے تھے، کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں بادشاہ بھی دے، تو اللہ نے پھر ان کو پہلا بادشاہ دیا سیموئل کے نام سے۔ تو سیموئل میں اس کی کہانی ہے، تاریخ بھی ہے تھوڑی سی اس کے اندر، سیموئل 1، سیموئل 2، پھر سلاطین، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، پھر بادشاہوں کی کہانیاں ہیں، پھر تواریخ ہیں۔ ان تینوں کتابوں کے اندر اس کے 2 حصے ہیں اور اس میں تقریباً مختلف بادشاہوں کی تاریخ ہی بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے عزرا ہے، یہ نبی ہیں، پھر نبی ہیں، یہ کہتے ہیں جی عزرا نبی، نہمیہ نبی، آستر ایک عورت تھی جس کی کہانی ہے۔ اس کے بعد ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی کہانی ہے۔ یہ زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے، یہ پڑھتے بھی ہیں کرسچن اپنے سیمینریوں میں، اپنی مجلسوں میں، جو بھی وہ کرتے ہیں چرچوں کے اندر۔ یہ آپ ٹک ٹاک پر کافی دوست لائیو میسج بھی کرتے ہیں۔ میں ابھی فی الحال میں نے لنک جو ہے وہ لیا ہے اس کا ٹک ٹاک کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ اب میں آپ کے میسج شاید پھر دیکھ سکوں گا جو آپ ٹک ٹاک پر کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پہلے میسج آپ کے نظر نہیں آ رہے تھے، تو ابھی مجھے ٹک ٹاک پر میسج آ رہے ہیں نظر کے، ابھی بھی نہیں آ رہے، اب نظر آ رہے ہیں۔ ٹرو مسلم، بہت خوب، ماشاء اللہ، اٹس ریئلی ویری انفارمیٹو۔ اچھا، بہرحال تو ابھی مزید میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب ہے۔ میں آپ کو اندر سے بھی تھوڑا تھوڑا دکھاتا ہوں اس کے کیا ہے۔ پہلے آپ کو مزید مین تعارف کروا لوں۔ اگر آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے آج یا اس کے بعد، واٹ از ویب سائٹ نیم، تو ویب سائٹ ہے جی bu.ahmadimuslim.de۔ میں آپ کو اس کا لنک دے دیتا ہوں۔ یہ یوٹیوب پر جان سمتھ صاحب کوئی ہیں، کرسچن دوست لگتے ہیں، تو ان کو لنک میں نے دے دیا ہے، بائبل اردو کے نام سے، یہ میں نے ہی، خاکسار نے یہ بنائی ہوئی ہے۔
یہ کرسچن دوستوں نے ہی اس کا ٹیکسٹ آن لائن رکھا ہوا ہے، اس سے میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق جس طرح مجھے ضرورت ہوتی ہے میں جو ہے ویب سائٹ وغیرہ یا سافٹ ویئر یا اپلیکیشن بنا لیتا ہوں. تو اس کو میں نے شیئر کر دیا ہے ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر بھی، اور ابھی میں ٹویٹر پر بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ مزید تحقیق کرنے میں آپ کو آسانی ہو. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تحقیق آپ کو سامنے پیش کریں، حقائق آپ کے ساتھ. تحقیق کہتے ہیں سچ کی تلاش کو. ہم سچ کی تلاش میں ہیں، ہم سچ کو تلاش کریں گے، سچ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہماری رہنمائی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بات پہ غور کریں گے. جی بہت شکریہ جان سمتھ بھائی، آپ لکھ کر بتا دیں کہ آپ نام سے تو آپ کرسچن لگتے ہیں. جان سمتھ، جان یوحنا ہے جو کہ یسوع جو ہے جیزس ان کا ایک شاگرد تھا جان یوحنا، تو اس کی وجہ سے یہ نام جان رکھتے ہیں، انگریزی میں جان اس کو کہتے ہیں. تو بہرحال جان سمتھ صاحب جو ہے وہ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں. اس طرح کافی دوست ہیں، ہر مذہب ہر فرقے سے جو ہے وہ پروگرام اللہ کی فضل سے دیکھتے ہیں. تو یہ ایسی بھی باتیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جو آپ نے شاید زندگی میں پہلے کبھی نہ سنی ہوں. تحقیق جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بائبل کے اوپر تحقیق ہوئی ہے وہ جرمن کے اندر کی گئی ہے. جرمن محققوں نے دنیا میں سب سے زیادہ بائبل کے اوپر تحقیق کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. دنیا کے دوسرے علاقوں میں، امریکہ اور دوسرے علاقوں میں بھی لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے بائبل پر، قرآن پر، اسلام پر، کرسچینٹی پر، دوسرے مذاہب پر. جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ اس سے ملیں گی. جی میں آپ کو بتا رہا تھا، میں تھوڑا سا ٹیکسٹ بڑا کر دیتا ہوں اگر آپ کو نظر آنے میں کوئی مشکل ہے. تو یہ زبور ہے، دیکھیں زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے. اس میں نغمے ہیں، غزلیں یا گیت یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں وہ ہیں زبور. اسی طرح امثال ہیں، پرووربس، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یہ لکھے تھے. امثال جیسے ہم پڑھتے ہیں سنہری باتیں یا گولڈن کوٹس، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ امثال میں لکھی ہیں. اس کے بعد واعظ ہے، پھر غزل الغزریات ہے، یہ بھی سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. پھر یسعیا ہے، یہ اب نبیوں کے نام ہیں. یسعیا، یرمیا، نوحہ، یہ بھی کسی نبی کی ہے. حزقیل، دانیل، ہوسی، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، یہ یونس علیہ السلام جن کو ہم کہتے ہیں ان کی کہانی ہے. میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی آخری کتاب ہے پرانے عہد نامے کی پروٹیسٹنٹ بائبل کے مطابق. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پروٹیسٹنٹ بائبل اور ہے اور رومن کیتھولک بائبل اور ہے. میں آپ کو دونوں بائبلیں ابھی تھوڑی دیر تک دکھاتا ہوں. اور یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ دو بڑے فرقے ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. رومن کیتھولک تقریباً آج بھی وہی ایک فرقہ ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ میں پھر ہزاروں کے حساب سے آگے فرقے ہیں، پینٹاکوسٹ اور یہ اور بے شمار. وہ آپ کو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف یہ سمجھیں کہ یہ دو مین فرقے ہیں. اور ان دو کی بائبل آپس میں مختلف، صرف بائبل میں کتابیں ہی مختلف نہیں ہیں. یعنی رومن کیتھولک میں اور پروٹیسٹنٹ، رومن کیتھولک نے بعض ایسی کتابیں شامل کی ہیں جن کو پروٹیسٹنٹ الہامی نہیں مانتے. وہ ان کو اپوکریفا کہتے ہیں. اپوکریفا کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو ظاہر نہ کی گئی ہو. یا سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ الہامی نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں نے اپنے شوق سے لکھی ہیں تو لکھی ہیں. لیکن یہ جو کتابیں ہیں ان کو وہ الہامی مانتے ہیں. یہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک یہ پرانا عہد نامہ ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں. اب یہ نیا عہد نامہ ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو صرف کرسچن مانتے ہیں. وہ رومن کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں، دونوں ان کتابوں کو مانتے ہیں. اب پہلی چار کتابیں جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ لیں، یسوع کہہ لیں، کرسچنوں کے مطابق یسوع کی زندگی کے متعلق کہانی ہے. متی، مرکس، لوکا، یوحنا، یہ چار انجیلیں ان کو کہتے ہیں. نارملی تو انجیل کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم میں چونکہ لفظ انجیل استعمال ہوا ہے تو مسلمانوں کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے کرسچن جو ہے وہ اس کو انجیل کہتے ہیں. جو اصل میں یہ کتابیں ہیں ان کے اندر انجیل لفظ نہیں لکھا ہوا. انجیل ویسے خوشخبری کو کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا ہے کہ انجیل خوشخبری کو کہتے ہیں. تو یہ یسوع کی زندگی کے متعلق کچھ حالات ہیں جو ایسے لکھے گئے ہیں فکروں کی صورت میں. یہ رسولوں کے اعمال ہیں. یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ لوکا نے لکھی تھی، اور اس میں رسول سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو یسوع نے کہا کہ جاؤ جا کے دنیا میں میرا پیغام پھیلاؤ. تو وہ جو کام کرتے رہے، اگر دیکھیں تو اس میں 60-70% پولوس کے کام ہے. پولوس نے کیا کیا، پولوس نے، اور باقی کچھ حالات دوسرے لوگوں کے بھی ہیں. پھر یہ باقی کے آگے 14 خط ہیں.
جو پولوس جو ایک یہودی تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع اور یسوع کے حواریوں کا بہت سخت دشمن تھا، اور 2-3 سال وہ غائب رہا، اس کے بعد آ کے اس نے کہا جی یسوع مجھے ملا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ جا کے میرا پیغام پھیلاؤ، وہ دنیا کو بتانے کے لیے کرسچن ہو گیا، اور پھر اس نے ایسے تصورات پیش کیے جو ہمارے خیال کے مطابق یا بعض نیوٹرل محققین کی تحقیق کے مطابق یسوع کے مخالف تصورات تھے، لیکن اس نے ایک تصور پیش کیا، اور آج کل کی جو کرسچینٹی ہے اس کے زیادہ تر عقائد جو ہے وہ پولوس کے عقائد سے ملتے ہیں۔ تو یہ اس کے 14 خط ہیں، جس کے نام اس نے خط لکھا وہ پھر انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے، جیسے رومیوں، یہ رومی یا روم کے رہنے والوں کے نام خط تھا، تو اس کا نام ہے رومیوں کے نام خط، تو اس طرح کر کے اس کا نام رومیوں ہے۔ یہ کرنتھیوں، یہ مختلف علاقوں کے نام ہیں، رومیوں، کرنتھیوں، گلیتیوں، افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، تھلسنیکیوں۔ یہ تیمتھیوس جو ہے یہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا تیمتھیوس، اس کے نام یہ خط لکھا تھا۔ اسی طرح تیتوس، فلیمون، پھر عبرانیوں کے نام خط ہے، یہ رومیوں کے نام ہے، یہ عبرانیوں کے نام ہے، یہ یعقوب کے نام، یہ یعقوب کا خط ہے۔ 14 خط یا 13 یا 14 خط جو ہے وہ پولس کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جو مختلف لوگ تھے، یہ جیمز یا یعقوب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یسوع کا بھائی تھا، تو اس کا ایک خط ہے۔ پھر پترس جو ہے وہ یسوع کا ساتھی یا حواری یا شاگرد جو بھی اس کو کہہ لیں، یا رسول بھی اس کو کہتے ہیں کرسچن، اس کے 2 خط ہیں۔ پھر یہ یوحنا کے 3 خط ہیں۔ یہ یوحنا ایک کتاب لکھنے والا ہے، ایک میں سب کتابوں کے بارے میں یہ نئے عہد نامہ کی بتا دوں کہ محققوں نے بتایا ہے کہ اصل میں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کتابیں کنہوں نے لکھی ہیں۔ یہ کرسچنوں نے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹیوا لگانا، یا اندازہ انہوں نے لگایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ متی نے لکھی ہوگی، یہ مرکس نے لکھی ہوگی۔ یہ سارے اندازے ہیں، کوئی 100% شورٹی نہیں ہے۔ یہ خطوں کے اندر تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ یہ پولس نے لکھے ہوں گے۔ اسی طرح یہ یوحنا اور یہ یوحنا کا مکاشفہ اور یہ والا یوحنا، یہ بھی اندازے سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، لیکن محقق کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ یہ یہودا کا خط ہے۔ اسی طرح یہ یوحنا کا مکاشفہ ہے، اس میں سمجھ لیں ایک خواب ہے جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا۔ اس نے خواب میں ایک جانور دیکھا، اس نے آگ دیکھی، قیامت دیکھی، کئی کچھ دیکھا، تو وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 27 کتابیں ہیں۔ یہ 27 میں سے یہ 3 تو کتابیں سمجھ لیں، 3-4، اور اس کے بعد یہ 5ویں بھی کتاب ہو سکتی ہے، باقی یہ سارے خط ہیں اور اس کو بھی آپ کتاب سمجھ لیں۔ تو اس طرح یہ مختلف خطوں اور کتابوں کا مجموعہ جو ہے یہ ساری کی ساری مل کر کیا بنتی ہے؟ بائبل۔ یہ بائبل ہے، ساری یہودیت اور ساری کرسچینٹی اس کے اندر ہے۔ اگر آپ اس پر اچھی طرح تحقیق کریں اور کرسچنوں کو حقائق بیان کریں تو بہت سارے کرسچن جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ بائبل جو ہے، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے۔ پھر قرآن کریم بتاتا ہے لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ثبوت جو ہے وہ بائبل کے اندر سے اور بائبل پر کی گئی تحقیق سے ہمیں ملتا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح اس کے اوپر یہ دیکھیں مختلف قسم کے لنکس اور دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ رومن کیتھولک بائبل ہے۔ یہ میں آپ کو اس طرح کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ رومن کیتھولک بائبل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دیکھیں یہ فہرست کتب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کتابیں دکھائی ہیں۔ پیدائش، یہ دیکھیں توریت لکھا ہوا ہے، توریت، تو اسی کو تورا کہا جاتا ہے، تورا یا تناخ۔ پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثناء۔ تاریخی صحائف یعنی تاریخ کے اوپر جو کتابیں ہیں، اس میں کچھ انبیاء کے نام ہیں، کچھ اور غیر انبیاء کے نام ہیں۔ صحائف حکمت اور زبور، ایوب، زبور، امثال، واعظ، غزل الغزلیہ۔ صحائف انبیاء، یہ وہی سارے دیکھیں نام ہیں ملاکی تک۔ اچھا، اس میں اپوکریفا شامل نہیں ہے، یہ انجیل مقدس اس کو کہہ رہا ہے، تو یہ اس کی مختلف کتابیں ہیں۔ یہ بہرحال یہ رومن کیتھولک مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ کسی اور نے کیا ہوا ہے۔ جو مشہور بائبل کا ترجمہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ کتابیں اصل عبرانی، ارامی، یونانی متن سے۔ اب اس کو سمجھیں، یہ جو لکھے نا اصل عبرانی، ارامی اور یونانی متن سے، تو یہ پرانا عہد نامہ جو ہے، یہ پرانا عہد نامہ کی کتابیں یہ زیادہ تر عبرانی زبان میں یا ارامی زبان میں ہیں۔ نئے عہد نامہ کی زیادہ تر کتابیں یونانی زبان میں ہیں۔ تو اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں زیادہ، یعنی کہ اصل
ان کی کتابیں جن سے یہ ترجمہ، ظاہری بات ہے اردو میں تو حضرت یسوع کو یا ان کے شاگردوں کو تو اردو نہیں آتی تھی، یہ جو جس نے لکھا ہے وہ یونانی زبان میں لکھا ہے، گریک زبان میں لکھا ہے، کیونکہ اس وقت وہاں رومیوں کی حکومت تھی، لیکن اس سے پہلے گریکیوں کی حکومت تھی، اور گریکیوں نے وہاں آفیشیل لینگویج جو ہے اس کو گریک قرار دیا تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ گریک بولتے تھے، گریک سمجھتے تھے، اور اس لیے یہ گریک زبان میں ہی تقریباً ساری کی ساری یہ کتابیں اور خط وغیرہ لکھے گئے ہیں، اور یہ کتابیں بہت پرانی ہیں، مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہوں گی، لیکن اس کے اصل متن ضائع ہو چکے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو ترجمہ ہے پرانے سے پرانا وہ بھی یونانی زبان میں ہے، جس کو سیپٹوجنٹ کہتے ہیں، 70 علماء نے یہودیوں کے وہ ترجمہ کیا تھا، اس کو سیپٹوجنٹ کہتے ہیں، وہ اس کا پرانے سے پرانا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ اور زبانوں میں ترجمے موجود ہیں، یا عبرانی زبان میں یہ پرانا عہد نامہ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصل متن ہے، حالانکہ اصل متن اس کا موجود ہی نہیں ہے، دونوں نئے عہد نامے یا پرانے عہد نامے کا اصل متن موجود نہیں ہے، تو یہ اس لیے انہوں نے لکھا اصل عبرانی، ارامی اور یونانی سے نیا اردو ترجمہ۔ تو پھر جیو لنکس والوں نے یہ شائع کیا ہے، دی اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ ماڈرن اردو ٹرانسلیشن فار دی اوریجنل عربی اور امیریکن گریک اردو ورژن، جیو لنک ریسورس فلان ٹمکان۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ادارے نے چھاپا ہے، اور جو عام کرسچن جو ہیں پاکستان کے وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری بائبل ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں آپ کو یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی دکھایا تھا کہ آپ کو یہ دیکھیں 7 فہرست مضامین ساری ملتی ہے، اگر آپ کسی کتاب پر جانا چاہتے ہیں یہاں کلک کریں تو آپ کو ڈائریکٹ اس کتاب پر لے جائے گا، یہ دیکھیں عذرا کی کتاب کھل گئی ہے، اور اس طرح کر کے وہ ساری کہانی جو ہے وہ کتاب کے اندر لکھی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو زیادہ تر کرسچن مانتے ہیں، کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ، برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی، انارکلی لاہور۔ یہ خود کرسچنوں نے بھی اس طرح نہیں رکھی ہوئی جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہے، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے، ان کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں میں نے کتاب رکھی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ سارا انڈیکس ہے، پورے کے پورے بابوں کا بھی انڈیکس میں نے بنایا ہوا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو میں پبلک کر دوں گا، کوئی بھی اس کو اپنی ویب سائٹ پر رکھ سکتا ہے، ویسے دیکھنے کو تو یہ پبلک ہے، میں آپ کو لنک بھی اس کا دے دیتا ہوں، کوئی کرسچن کوئی مسلمان اگر تحقیق کرنا چاہے تو یہاں سے مزید تحقیق وہ کر سکتا ہے، میں آپ کو ہر جگہ پر اس کا لنک فراہم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ میں تھوڑے سے کمنٹ پڑھ لوں، مثال اس کو اسکرین شیئر کریں، اس طرح سیدھی طرح نظر نہیں آتا، اسکرین شیئر کریں، اسکرین نہیں شیئر کر سکتا، یہ ٹک ٹاک پہ کہہ رہے ہیں اسکرین شیئر کریں، میں موبائل سے آن لائن ہوں تو وہ میں اسکرین شیئر نہیں کر سکتا، اگر صحیح نظر نہیں آ رہا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب پر دیکھ لیں، وہاں سیدھا نظر آ رہا ہے، اور وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی لائیو ہے تو آپ کو سیدھا نظر آ جائے گا۔ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی ٹک ٹاک پر دیکھ رہا ہے یا فیس بک پر دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ ٹک ٹاک پر اور ٹویٹر پر، فیس بک کے ahmedimoslim.de پیج پر، ہر جگہ پر یہ لائیو ہے، آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پہ دیکھنا کوئی اس کو لازمی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ لازمی ٹک ٹاک پر ہی دیکھیں، میں نے آپ کو لنک ہر جگہ فراہم کر دیا ہے، وہ سکرین ویسے ٹک ٹاک پر بھی گزارے لائق نظر آ ہی رہی ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں ساتھ میں نے سارے لنک فراہم کیے ہیں ہر باب کا، اور یہ فلٹریبل ہے، مثلا اگر آپ یہاں یرمیہ کی کتاب ہی کھولنا چاہتے ہیں تو اردو کے اندر آپ لکھیں گے یرمیہ 5، تو یہ دیکھیں یرمیہ 5 آ گیا ہے، اس پہ کلک کریں تو آپ کو یرمیہ کے 5 نمبر باب لے جائے گا، تو یہ بہت آسانی پیدا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یہ پیدائش ہے۔ اسی طرح اگر متی لکھیں، یہ دیکھیں متی کا 1 نمبر باب آ گیا ہے، متی 1، یہ متی کی انجیل اور اس کا باب آ گیا۔ بہرحال یہ وہ کتاب ہے جو کرسچن جو ہے وہ مانتے ہیں پاکستان میں، جو عموماً کرسچن ہے، تو میں بھی کسی چرچ میں پاکستان میں جب تھا تو کسی چرچ میں گیا تو میں نے کہا جی مجھے کتاب چاہیے، میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی مذہبی کتاب، تو انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر یہ فری میں بالکل نئی یہ بائبل دی تھی، وہ بھی میرے پاس ادھر میرے پاس پڑھی ہے، وہ ساری بائبل میں نے پڑھی تھی، پھر اس کے اوپر نشان لگائے تھے، وہ بھی میں اسکین کر کے کسی وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کتابوں کی فہرست دیکھ سکتے ہیں، ساری لکھی ہوئی ہے، کسی وقت میں رومن کیتھولک کی بائبل بھی آپ دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے ہیں جن کی بائبلیں ہیں، جیسے آرتھوڈوکس کرسچنس کی بائبل ہے، اور جو اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی بائبلز موجود ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، مختلف ترجمے ہیں بائبلوں کے،
اور یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا. ایک یہ ہے، اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے دیکھ لی ہے. اس کے علاوہ یہ 2-3 ویب سائٹس ہیں مشہور جن پہ آپ بائبلوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بائبل گیٹ وے میں ہے، اردو میں بائبل، یہ بھی سرچیبل ہے. یہ بائبل ہب، یہ میری سب سے پسندیدہ ویب سائٹ ہے کیونکہ اس پر آپ کو جب آپ بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کا اصل ٹیکسٹ یونانی زبان میں اور عبرانی زبان میں نظر آتا ہے، اور وہ تحقیق کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. مثلا میں اگر یہاں جینیسز ہے، یہ جینیسز 1:1 اس کو میں کھولتا ہوں اور یہ سارے دنیا کے مختلف قسم کے تراجم ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایل ایکس ایس جو ہے، جو ابھی میں نے سیپٹوجینٹ بتایا تھا، وہ ایل ایکس ایس اس کو کہتے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایل ایکس ایس جو ہے وہ رومن زبان میں 70 کو کہتے ہیں. تو سیپٹوجینٹ کا مطلب ہی ہے 70 لوگوں کا کیا ہوا ترجمہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گریک زبان کے اندر آپ کو بائبل نظر آ رہی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو وہ گریک زبان بھی دکھاتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ دکھاتا ہے. جیسے یہ جینیسز، اگر میں زوڈس پہ جاؤں، ایکسوڈس، جو جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، سرمنز پیرالل، یہ دیکھیں یہ پیرالل ہے جس کے اندر آپ کو دنیا کے مختلف تراجم جو ہیں کرسچنوں نے کیے ہوئے ہیں بائبل کے، وہ نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اصل ٹیکسٹ ہے، یہ اصل عبرانی ٹیکسٹ ہے. اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو عبرانی عربی سے ملتی جلتی زبان ہے، وہ پڑھیں بھی تو ملتے جلتے بالکل الفاظ ہیں ان کے. تو یہ عبرانی اصل عبرانی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کی پروننسیشن ہے، کیسے اس کو بولنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جیسے بن لفظ ہے، بن، اسامہ بن لادن تو سنا ہوگا، تو جو بن لفظ ہے وہی عبرانی زبان میں بن ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ آف دی سنز، یہ لکھا ہے بینی، جس طرح بینی اسرائیل ہے، یہ بڑا مشہور ہے، تو یہ بینے ہی لکھا ہوا ہے. بینے کا مطلب ہے بیٹا. اور یہ اسرائیل، یہ دیکھیں لکھا ہے یہ اسرائیل، یہ عبرانی زبان میں یہ اسرائیل لکھا ہے، اور یہ اس کی پروننسیشن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اور یہ اسٹرانگ، ایک بڑی زبردست ڈکشنری ہے. اسٹرانگ ایک بندہ تھا جس نے بائبل کی ڈکشنری بنائی ہے، اس میں جائیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بائبل میں کون کون سی جگہ پر یہ لفظ اسی صورت میں یا مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے. جس طرح قرآن کریم کا ہے، قرآن کریم کے مادے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہیبیم ٹو ایجپٹ، دیکھیں یہ مصر ماہ لکھا ہے، مصر لکھا ہے اس کو. ایت جیکوب، یہ دیکھیں یعقوب لکھا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جیکب نہیں ہے، یہ بہرحال بڑی آپ کو انشاءاللہ ملیں گی باتیں انٹرسٹنگ. یہ ہم عام طور پر لوگ اس کو جیکب پڑھتے ہیں، یہ جیکب نہیں لکھا ہوا، یہ یعقوب ہی لکھا ہوا ہے. جو جرمن ہیں وہ اس ج کو ی پڑھتے ہیں، جس طرح چھوٹی یہ ہوتی ہے نا. تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ عبرانی زبان میں یہ سے یہ لکھا ہوا ہے، یعقوب ہی لکھا ہوا ہے. تو انگریز جو ہیں وہ اس کو ج پڑھتے ہیں. جیسے جیزس ہے، وہ جیزس نہیں ہے، وہ یسوس ہے، وہ یسوع ہے، اور اردو میں جیسے کہ یہ سے اس کو لکھتے ہیں. تو اس طرح مزید جو ہے وہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ چونکہ پرانا عہد نامہ ہے، اگر میں نیا عہد نامے کی کوئی کتاب کھولتا ہوں، جیسے کہ متی کی کتاب، اچھا وہ تو اس میں ریویلیشن، ہاں یہ آگے نا، مارک کی کتاب مثال کے طور پر میں کھولتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہیں. اور یہ نیچے یہ دیکھیں یہ اب کس زبان میں آ گیا ہے؟ گریک زبان میں، کیونکہ اصل ٹیکسٹ جو نیا عہد نامے کا ہے وہ گریک زبان میں ہے. تو یہ گریک زبان میں سارے الفاظ آ گئے ہیں. جیسا کہ یہ اس کا باب، مرکز کا باب 1 ہے، اس کا فقرہ 1 ہے، اس میں جو یہ لکھا ہے، یہ دس آلسو از دی سگنیفیکینٹ ایز دی چرچز فیتھ ایٹ دی ٹائم وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا اصل زبان میں لکھا ہے، اس کی پروننسیشن لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اسٹرانگ میں اس کی مختلف جگہ پر پائی جانے والی شکلیں جو ہے وہ دیکھیے. یہ دیکھیں نا، گوسپل لفظ استعمال کرتے ہیں، گوسپل آف جیزس. یہ دیکھیں کمال کہ جیزس جس کو بعض دفعہ کرسچن کہتے ہیں جی یہ جیزس اصل لفظ ہے، آپ عیسیٰ کہتے ہیں، یہ تو عیسیٰ نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیزس کو ایسو لکھا ہے، یہ IESOU. یہ دیکھ لیں، یہ یونانی زبان ہے، یہ یونانی زبان کے اندر یہ آئی سے شروع ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جے سے شروع نہیں ہو رہا، یہ آئی ہے.
اور یہ ہے ای اور یہ ایس ہے سین، آئی سو یہ یو ہے، آئی سو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس نے انگریزی میں بھی لکھ کے بتایا ہوا ہے آئی سو. تو آئی سو اگر ہم اس کو لکھنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح ہوگا آئی سو، یہ لکھا ہے آئی سو. تو یہ دیکھیں بالکل عیسیٰ سے ملتا جلتا بن گیا ہے آئی سو. یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کرسچن بعض دفعہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ تو عیسیٰ تو نہیں ہے، یہ تو جیزس ہے. یہ آئی میں آپ کو لکھ کے بھی انگریزی میں بتاتا ہوں، آئی ای ایس او یو، یہ ہے یونانی زبان کے اندر لکھا ہوا. تو اگر ہم اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں تو یہ اس طرح ہے. حالانکہ یہ جو جے ہے یہ جرمن زبان کے اندر اس کو یہ ہی پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، اس کو ج نہیں پڑھتے، جیم کی طرح نہیں پڑھتے، یہ کی طرح پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ یسو ہی لکھا ہوا ہے، یسو، یسو کہہ لیں یا یسو کہہ لیں. یہ اردو میں آپ کو پتا ہے یہ کرسچن جو ہیں یہ یسوع لکھتے ہیں، وہ آئین نہیں شروع میں لکھتے کیونکہ وہ پھر حضرت عیسیٰ کی طرح بالکل مالے، تو یسوع لکھتے ہیں. جو کرسچن ہے پاکستانی وہ اپنی بائبل کے اندر اس کو یسوع لکھتے ہیں. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہی ہے جو جرمن اس کو جے کو یہ کہتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو اصل زبان ہے جس میں بائبل کے اصل نسخے ہیں وہ گریک زبان میں ہے، اور اس میں ہی لکھا ہوا ہے، ای ہی لکھا ہوا ہے. وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اور یہ کرسچنوں نے ہی ویب سائٹیں بنائی ہے، بائبل ہب اس کا نام ہے. اس سب کا لنک جو ہے وہ میں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایک لنک ہے جس کے اندر آپ کو بائبل میں پائے جانے والے مفید حوالہ جات جو ہیں وہ ملتے ہیں، جس میں ابن آدم بائبل میں کہا گیا، خدا کا بیٹا کہا گیا، بیٹا کہنے کا محاورہ بائبل میں کہاں کہاں پایا جاتا ہے، مسیح کو یسوع کو جو خدا کہتے ہیں اس کا رد کس طرح ہوتا ہے، پھر تثلیث کا جو عقیدہ ہے اس کا کس کس جگہ ذکر ہے، اس کا رد کیا ہے. وہ بائبل میں تحریف کے ثبوت ہیں کہ بائبل کے مختلف نسخوں کے اندر جو آپس میں اختلاف ہے وہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی مثالیں ہیں. عیسائیوں کا اعتراف تحریف ہے کہ عیسائی خود مانتے ہیں کہ فلانی فلانی جگہ تحریف ہے. یہوہ خدا کا لفظ کن کتابوں میں آیا ہی نہیں. کوڈیکس اور کینن کی تاریخ میں اختلافات ہے. کینن کہتے ہیں وہ کتابیں جن کو بائبل کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کو کینن کہتے ہیں. کینن توب کو بھی ایسے کہتے ہیں. لیکن اچھا ٹیکسٹ میں اختلاف اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے یہاں مواد فراہم کیا گیا ہے، وہ آپ ویب سائٹ پر جا کر مزید تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں یہ میں آپ کو ویب سائٹس کا تعارف کرا رہا تھا، بائبل کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو کرایا ہے. انشاءاللہ مزید بائبل کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور بہترین تحقیق جو دنیا کے بڑے بڑے محقق ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کے اوپر کی ہے، اور جماعت احمدیہ کی تحقیق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیق، ساری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اور کوئی بھی اس پر گفتگو کر سکتا ہے. ہمارا گروپ واٹس ایپ کا موجود ہے. میرے سوشل میڈیا کے اوپر سارے چینل جو ہیں ان پہ آپ کمنٹ کر کے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں، کسی بھی قسم کی بات کرنا چاہیں تو ہم ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اس کے بعد یہ ایک ویب سائٹ ہے جو خاکسار نے بنائی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ کو یہ پوری پاکٹ بک کے اندر جو دلائل ہیں وہ مل جائیں گے جو پاکٹ بک کے اندر دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل، دہریوں کے اعتراضات، اسلام اور ویدک دھرم، عیسائیت اور مسیحیت، سکھ مذہب، شیعہ مذہب، چکڑالوی یعنی جو کہ حدیثوں کو نہیں مانتے وہ والے، امکان نبوت اور ختم نبوت، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، احراری دیوبندیوں کا رد، فتویٰ تکفیر، مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے اقتباس، انبیاء اور غیر احمدیوں کے بے شمار. یعنی کہ اسی طرح یہ ختم نبوت لائیو مناظرہ پروگرام ہم کرتے تھے احمد بٹ صاحب کے ساتھ حوالہ جات دکھا کے، وہ پروگرام اس میں پڑے ہیں. راہ خدا پروگرام جو ہے وہ پڑا ہے. احمدیہ پاکٹ بک کے اصل سکین ہیں، یہ دیکھیں یہ انتہائی مفید چیز ہے، یہ سرچیبل ہے اور اس کے اندر اصل کتابوں کے سکین پڑے ہیں. وہ بعضوں میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ لنک وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ یہ دیکھ کر تو اس کو درست بھی کر دوں گا. بعض چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ کافی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک لنک بنایا گیا ہے احمدی مسلم ویڈیو ٹیوب. اس کا مقصد ہے کہ جتنے بھی احمدی مسلمانوں کے یوٹیوب کے چینل ہیں وہ اس پر لسٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ جو احمدی مسلمان ہیں یا کسی وہ سارے چینل ایک جگہ پر دیکھ سکیں. بعض لوگوں کو چینلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کا چینل، یہ احمدیوں کے کون کون سے چینل ہیں، تو یہ سارے دیکھ لیں. چینل جو ہیں مشہور
جس پہ احمدیت کے متعلق مواد موجود ہے وہ اس پر دیے گئے ہیں. اگر آپ اس کو کھولیں اس طرح تو وہ ساری لسٹ چینل کے اندر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ لسٹ ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے کوئی ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں اس پر کلک کریں تو وہ یہاں اسی ویب سائٹ کے اندر کھل جاتی ہے، آپ کو یوٹیوب پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ زیادہ لٹرم پٹرم نہیں دیکھنا چاہتے اور صرف احمدیت کے متعلق مواد جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں نے خود ہی پروگرام کیا ہوا ہے. یہ دیوبندی، بھابی، شیعہ، بریلوی جو بھی احمدی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا جواب میں دیا کرتا تھا. انشاءاللہ آئندہ بھی کسی وقت ویڈیوز لگا کر ان ویڈیوز کا جواب دیں گے. جو ویڈیو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو بناتے ہیں ان پر تبصرے وغیرہ بھی کریں گے. تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سب کچھ کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینلوں کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو، ان سب چیزوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ مواد پہنچ سکے. اس کے بعد یہ ایک ویب سائٹ ہے، سب سے پہلے میں نے بنائی تھی ahmadimuslim.org، ایک میری ویب سائٹ تھی، ahmadimuslim.de کے نام سے میری ویب سائٹ تھی. اس ویب سائٹ کے ساتھ ہی یہ والی ایک ویب سائٹ تھی جس کے اندر جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی صداقت کے لیے بے شمار مواد رکھا گیا تھا. آہستہ آہستہ پھر میں نے دوسری ویب سائٹیں بنا لی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے، اس کا جواب، متوفی کا معنی ممیتوں کا، فخر الدین رازی، پنجاب ٹیکس بورڈ اور وفات مسیح. اس طرح مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس پر رکھی گئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف کتابوں کے سکین ہیں یہ جو یہاں رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف معلوماتی چیزیں ہیں جو آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں، اور گوگل کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ موجود ہے. جیسا کہ میں آپ کو مثال کے طور پر اس میں سے کچھ کھول کر دکھا دیتا ہوں. جیسے یہاں اگر آپ ختم نبوت، یہاں رد غیر احمدیت، اختلافی مسائل، مثلا ختم نبوت پر اگر جائیں گے تو ختم نبوت کے اندر آپ کو ختم نبوت کے متعلق مختلف مواد مل جائے گا. جیسے یہ تحذیر الناس ہے، یہ دیوبندی حضرات جو ہیں، مدرسہ دیوبند کے بانی قاسم ننوتوی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس. اس تحذیر الناس کے اندر انہوں نے جو ختم نبوت کی تشریح کی ہے، یہ دیکھیں، یہ پوری کتاب ہے جو کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن اس کا ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے دیوبندی چھپاتے پھرتے ہیں اور کبھی اس پر بات نہیں کرتے. یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحذیر الناس، عرض ناشر، فلان ٹمکان واٹ ایور. تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پہلا صفحہ پڑھ کے بتاتا ہوں، جس پر دیوبندیوں کے جو بریلویوں کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے اس کتاب کی وجہ سے جو دیوبندیوں کے امام ہیں، بریلویوں کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے جو قاسم نانوتوی صاحب